السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی احباب کو صدائے سخن اور نیشنل پریس کلب انتظامیہ کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اور بہت شکریہ کہ آج آپ شام شہزاد نیر میں آئے، اور تھوڑا سا شاہد صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مختصر وقت میں بہت کچھ بتا دیا۔ صدائے سخن کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ تمام ادیب، مفکر، دانشور اور ادب سے منسلک صحافی جو ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا۔ یہ علی صاحب ہماری تقریب میں پہلی بار بھی تھے، علی صاحب اس بات کی تائید کریں گے۔ 1970 میں غالباً علی صاحب نے ذکر کیا کہ کچھ دوست انگلینڈ میں تھے جن کا ویژن بھی یہی تھا کہ صحافیوں کے ساتھ، ادب کے ساتھ صحافیوں کو یکجا، تو وہ اسی کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو اس میں دوست احباب آپ دیکھ لیے کہ آج صحافیوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اس کا کریڈٹ انور رضا صاحب، یہ چوتھی شام ہم شہزاد نیر صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں اس سال کی، تو یہ ہر ماہ کے آخری سیٹرڈے ہوتی ہے، گو کہ آج شہر میں اور بھی تقریبات ہیں، لیکن یہ نیشنل پریس کلب کے سیکرٹری انور رضا جب سے آئے ہیں، یہ ادب شناس صحافیوں میں شمار ہے ان کا۔ یہ بڑی دیر پا تقریبات میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اشعار سے محظوظ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ سیکرٹری جنرل انور رضا صاحب ہیں جو ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھیں۔ تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ شہزاد نیر صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ ایک ان کا بڑا اچھا تعارف تھا جو نہیں کروایا، وہ ہونا بھی نہیں چاہیے، سخن کی محفل ہے۔ تو چلیں جی، اس سے آگے گفتگو کا آغاز کیا جنید آذر صاحب تشریف فرما ہے، آپ آ جائیے۔ کچھ دوست راستے میں، لیکن ہم تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ صاحب صدر آپ کی اجازت۔ جو میری سمت چاہ کر بھی کبھی مائل نہیں ہوتا، جو میری سمت چاہ کر بھی کبھی مائل نہیں ہوتا، مگر مجھ پر کبھی اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ جو میری سمت چاہ کر بھی کبھی مائل نہیں ہوتا، مگر مجھ پر کبھی اس کا اثر زائل نہیں ہوتا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے میں حائل ایک مدت سے، ہم دونوں ہی ایک دوسرے میں حائل ایک مدت سے، کوئی بھی تیسرا ہم میں کبھی حائل نہیں۔ کیا بات ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں حائل ایک مدت سے، کوئی بھی تیسرا ہم میں کبھی حائل نہیں ہوتا۔ میری رائے ہے اس کو مستقل چارہ گری سونپوں، میری رائے ہے اس کو مستقل چارہ گری سونپوں، جو گاؤ کھا تو لیتا ہے مگر گائل نہیں ہوتا۔ میری رائے ہے، میری رائے ہے اس کو مستقل چارہ گری سونپوں، جو گاؤ کھا تو لیتا ہے مگر گائل نہیں ہوتا۔ جہاں میں دینے والے بھی سوالی دیکھے جاتے ہیں، جہاں میں دینے والے بھی سوالی دیکھے جاتے ہیں، سوالی ہو کے بھی کوئی یہاں سائل نہیں ہوتا۔ میری مرضی اسے اپنی ہی مرضی ہے نظر آتی، میری مرضی اسے اپنی ہی مرضی ہے نظر آتی، وہ میری مان لیتا ہے مگر قائل نہیں ہوتا۔ میری مرضی اسے اپنی ہی مرضی ہے نظر آتی، وہ میری مان لیتا ہے مگر قائل نہیں۔ اور دو اشعار اور کے، کیونکہ جب تک دوست بھی آ جائیں۔ یہ شاعری ہے تو کافی جدید لاؤں گا، یہ شاعری ہے تو کافی جدید لاؤں گا، میں نظم سے بھی غزل کو کشید لاؤں گا۔ یہ شاعری ہے تو کافی جدید لاؤں گا، میں نظم سے بھی غزل کو کشید لاؤں گا۔ گزر گئی ہے تو کیا ہے پلٹ بھی سکتی ہے، گزر گئی ہے تو کیا ہے پلٹ بھی سکتی ہے، میں خود کو بیچ کے بچوں کی عید لاؤں گا۔ گزر گئی ہے، گزر گئی ہے تو کیا ہے پلٹ بھی سکتی ہے، میں خود کو بیچ کے بچوں کی عید لاؤں گا۔ اور تین شعریں اور غزل سے پھر اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ادوئے جاں کو بھی اب مہرباں سمجھتا ہوں، ادوئے جاں کو بھی اب مہرباں سمجھتا ہوں، یہ بات سچ ہے مگر میں کہاں سمجھتا ہوں، یہ بات سچ ہے مگر میں کہاں سمجھتا ہوں۔ میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے، میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے، وہ یوں کہ خود کو تیری داستان سمجھتا ہوں۔ جو آنکھ اشک کی دولت سے مالا مال نہیں، جو آنکھ اشک کی دولت سے مالا مال نہیں، میں ایسی آنکھ کو بس رائے گاں سمجھتا ہوں۔ جو آنکھ اشک کی دولت سے مالا مال نہیں،
میں ایسی آنکھ کو بس رائیگاں سمجھتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی، وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی، میں بے خیالی میں بولا کہ ہاں سمجھتا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی، میں بے خیالی میں بولا کہ ہاں سمجھتا ہوں۔ زمانے والے محبت کو موت کہتے ہیں، عجیب ہوں میں محبت کو جہاں سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ۔